تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ سب سے زیادہ تیرے نزدیک محبوب کون سی عبادت ہے کہ جس عبادت پر تجھے پیار آتا ہو؟ کلام اللہ۔ کیا چیز ہے؟ جو آپ نے سنا ہے، اور اللہ کرے سنتے سنتے موت آئے، اللہ کرے پڑھتے پڑھتے موت آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے عرض کیا، اللہ سب سے زیادہ پیار تجھے قرآن پڑھنے والے پر ہے، اب قرآن پڑھنے والے پر پیار اس آدمی پر جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے یا اس آدمی پر جو بغیر سمجھ کے پڑھے؟ کہتے خواب میں مجھے اللہ نے فرمایا جو سمجھ کے پڑھے اس پر بھی پیار آتا ہے، جو بغیر سمجھے پڑھے اس پر بھی مجھے پیار آتا ہے۔ میرے یار جاندی کر اے میرے اپنے نے، یار اے میرے اپنے نے، چوری صاحب ذرا مہربانی کرے جے، اے میرے گھر دا ہی بندہ ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ان للہ علی اہلین الناس، ان للہ اہلین الناس، کچھ لوگ اللہ کے مکان والے، کچھ لوگ اللہ کے گھر والے۔ اللہ گھر سے پاک، مکان سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، رشتہ داروں سے پاک ہے، خاندان سے پاک ہے، کنب برادری سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ باپ نہ اماں، نہ بھائی نہ بہن، اللہ ان سارے رشتوں سے پاک ہے۔ ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ کے مکان والے، کچھ لوگ اللہ کے کنبے والے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کر دی، من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ لوگ؟ رحمت والے نبی نے فرمایا، اہلین من القرآن، حاملین من القرآن، اللہ اللہ وخاصہ۔ فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، وہی اللہ کے مکان والے ہیں۔ ان فی الجنۃ نار اسمہ ریان فی المدینۃ والمرجان، لہ 70 الف باب من ذهب وفضة الی حامل القرآن۔ فرمایا جنت کے اوپر اللہ پاک نے ایک محل تیار کر رکھا ہے، اس محل کے 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازہ اللہ نے سونے چاندی کا بنایا۔ اللہ نے حاملین قرآن، قرآن پڑھنے والوں کے لیے بنائے، جنہیں دنیا کے اندر مانگ مانگ کے کہا جائے گا قاری صاحب کا تعاون کر دو، قاری صاحب کے ساتھ محبت فرما دو، مولوی صاحب کی تنخواہوں کا انتظام ہے۔ شہر والوں یہاں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، لوگ چپ چپیتے رسید کٹوا کے چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب کو تنخواہ لفافے میں دی جاتی ہے، مولوی صاحب کو عزت کے ساتھ ہاتھوں میں پکڑائی جاتی ہے۔ جاؤ دیہاتوں میں جا کے دیکھ لو کہ مولوی صاحب نمازیں ہمیں پڑھاؤ، تنخواہ خود اکٹھی کر کے لاؤ۔ مولوی صاحب بھی جمعرات کے دن اعلان کرتا ہے، آجو بھی چندہ جمع کراؤ۔ مولوی صاحب گاؤں میں نماز پڑھانی ہے، مسجد کا گلہ بھی آپ کا، جمعے کی جھولی بھی آپ کی، جمعرات کے دن اعلان بھی آپ نے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے ذریعے، آپ لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، قرآن کے وارثوں کو، نبی کے وارثوں کو اتنا نیچا نہ کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، پروردگار عالم فرشتوں سے فرمائے گا میرے قرآن والوں کو لے کے آؤ۔ اللہ کے دربار میں جب قرآن والے آئیں گے اور آ کے پروردگار عالم کا دیدار کریں گے، اللہ کے شفقت بھرے لہجے کو دیکھ کر قرآن والے مسکرانے لگیں گے۔ فرمایا ناک کی نتھوں کے ذریعے سانس لیں گے، ان کی ناک کی نتھوں کے ذریعے سے مشک و عنبر کی ایسی خوشبو آئے گی جس سے اللہ پورے میدان معاشر کو مہکا دے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 70,000 دروازوں کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا جب حافظ قرآن اس دروازے سے داخل ہوگا، ہر دروازے پہ 70,000 فرشتہ آ کر سلام کرے گا اور اس کے ہاتھ میں جنت کا تحفہ دے گا۔ دوسرے دروازے پر 1,40,000 فرشتہ آئے گا، تیسرے دروازے پر 2,80,000 فرشتہ آئے گا، چوتھے دروازے پر 5,60,000 فرشتہ آئے گا، 5,60,000
60,000 فرشتہ سلام بھی کرے گا، جنت کا تحفہ بھی دے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری دروازے سے قرآن پڑھنے والا داخل ہوگا، آخری دروازے پر 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ اسے سلام پیش کرے گا۔ قرآن والے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، کتنے متبرک لوگ تھے، کتنے بابرکت لوگ تھے۔ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آج سے 20 سال پہلے چلے جاؤ، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تو نے کتنے قرآن پاک ختم کر لیے، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تیرا کتنا ختم ہے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے میں 10 پڑھوں گا، کوئی کہتا تھا میں 5 پڑھوں گا۔ آہستہ آہستہ قرآن کی آواز مسجدوں سے آنا بند ہو گئی، آہستہ آہستہ گھروں میں کی دروازے کی کھڑکیاں بھی بند ہو گئی۔ میرے عزیزوں، گھر کے دروازے بھی بند ہو گئے، مکان کی کھڑکیاں بھی بند ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا گھروں سے قرآن ختم ہوا، لوگوں کے سینوں سے بھی قرآن جاتا رہا۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا جو حافظ قرآن یہاں بیٹھے ہیں، تراویح نہ پڑھا سکے، قرآن پڑھ کے بھول گئے، خدا را اپنے ماں باپ کی محنت پہ پانی نہ پھیرو، انہوں نے تمہیں بڑے چاؤ سے قرآن کا حافظ بنایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کا دن ہو تمہارے ماں باپ کے سروں پر نور کے موتیوں کا تاج ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی جب قیامت کے دن قرآن پڑھ کے بھول جانے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آج آپ کی مسجد میں بھی اعتکاف ہوا، ہر مسجد، ہر شہر کی مسجد میں، ہر علاقے کی مسجد میں اعتکاف ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک اعتکاف ہوا شیخ زکریا فضائل اعمال لکھنے والے کی خانقاہ میں اعتکاف ہوا۔ اعتکاف کرنے والے کون تھے؟ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اعتکاف کرنے والے کون تھے؟ میرے پیر و مرشد حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے کہہ دیا، فرمایا رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، مہینے کے اعتکاف ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کا معمول تھا، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا معمول تھا، امام محمد کا معمول تھا، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا، امام مالک کا معمول تھا۔ 61 قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں ختم کیا کرتے۔ ایک فجر کے وقت شروع ہوتا، عصر کے وقت ختم ہو جاتا، دوسرا شروع کرتے، اگلا فجر میں ختم کر دیتے، ایک تراویح میں قرآن پاک پڑھا کرتے۔ خانقاہ کے اندر شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ حضرت جی انعام الحسن صاحب، بتاؤ مولانا یوسف کیا ارادہ ہے؟ حجی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے حجرے میں بیٹھ کے مولانا یوسف نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، ادھر بیٹھ کے مولانا انعام الحسن نے قرآن پاک شروع کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب عید کا چاند نظر آیا، ان دونوں ہستیوں نے 61 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ ابو بکر بن شعبہ بن عیاش رحمت اللہ علیہ، اللہ کا بہت بڑا ولی گزرا ہے، کہاں چلے گئے واہل اللہ، کہاں چلی گئی وہ خانقاہیں، کہاں چلی گئی وہ ولایت کے میرے عزیز و خانقاہیں جن میں قرآن پاک کی تعلیم کا شعور تھا، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہاں چلے گئے وہ مدرسے جس مدرسے کا مورچی بھی تہجد گزار ہوا کرتا تھا، سبزی کاٹنے والا، مسجد میں جھاڑو دینے والا، قرآن کا حافظ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اتنا قرآن پاک سے تعلق تھا، 30 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ آخری وقت آیا، بیٹا سرانے کھڑا تھا، میرے عزیزو ہم بھی دنیا سے جائیں گے، ہم اپنے بچے کو کہیں گے اور بچے فلانے مکان میرے، فلانی دکانیں میری، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو پابندی سے کرایہ لے آیا کرنا، مکان فلانا میرا، ذمہ دارہ تو سنبھال لے، بینک بیلنس اتنا، چیک بک یہاں رکھی ہے۔ ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمت اللہ علیہ نے جس کمرے میں انتقال ہو رہا تھا اپنے بچے کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے دیکھ، میرے بعد، میرے جانے کے بعد گناہ نہ کرنا،
اور خصوصاً اس کمرے کے کونے میں جہاں تیرا باپ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، جہاں تیرا باپ بیٹھ کے نفل پڑھا کرتا تھا، جہاں تیرا باپ تہجد پڑھا کرتا تھا، اوے میرے بچے اس کمرے کے کونے میں گناہ نہ کرنا، آخری وقت ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے پاس جانے والا ہوں، اس کمرے کے کونے میں نے یہاں بیٹھ کر 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ ہمارے ہر گھر کے کمرے میں، حتیٰ کہ ٹائرس میں، حتیٰ کہ دہلیز میں، گاڑی میں، موٹر سائیکل میں، موبائل میں چلتے پھرتے گانے کی آواز آئے گی۔ میں صرف عمر بھائیوں سے مخاطب کوئی نہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں گھر کے اندر بیٹھی ہیں، اللہ اکبر، صدیق ربانی صاحب کی اہلیہ محترمہ ہماری اماں جان، تو سب کی اماں جان بیٹھی ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کیا کرو۔ بوڑھوں کا گھر میں ہونا ہی بہتر ہے، بوڑھے گھر میں کوئی کام نہ کرے، اپنے چہرے کی زیارت ہی کرا دیا کرے۔ نہیں یقین آتا جن کی تازہ تازہ مائیں دنیا سے گئی، گھر کی منجی چھوڑ کے گئی، گھر کا کمرہ چھوڑ کے گئی، انہیں جا کے پوچھو، گھر میں جاتے ہو ہر چیز کی سہولت ہے لیکن کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک بی بی یہاں بیٹھا کرتی تھی جو ہر ایک کو دعا دیا کرتی تھی، میرے لیے بھی جوڑا بھیجا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزو، آج اپنی دعاؤں میں، آج راتوں کے رونے میں، آج تہجد کے نفلوں میں اس بی بی کے لیے دعا کرنا، یا اللہ جس نے غریبوں کو جوڑے پہنائے اس کے لیے جنت کے جوڑوں کا انتظام کر دے۔ بی بی کی سہیلیاں بیٹھی ہیں، اللہ اکبر، رو رو کے کہتی ہیں اللہ اکبر، بی بی کی خالی جگہ دیکھ کے ہمیں رونا آتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بی بی چلی گئی، یہ دوسری بی بی بیٹھی ہے، اور میں ان کے بچوں سے بھی عرض کروں گا، نمازیوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ اکبر، جامعہ عثمانیہ کی بہاروں کا واسطہ اس بی بی کی صحت سلامتی کے لیے دعا کیا کرو۔ الحمدللہ تمہیں اس منبر پر بولنے والا ایسا ملا جو ہر ایک کے لیے مسلک سے پاک، فرقوں سے پاک، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عرض کر رہا تھا، اور نوجوان نسل، اللہ کے واسطے تمہارے ماں باپ پر حق ہے، جو تمہارے ماں باپ، تمہارے ماں باپ کا حق ہے، جو قبروں میں چلے گئے ان کا بھی حق ہے، جو زندہ ہیں ان کا حق ہے، زندہ ہیں ان کی خدمت کیا کرو، جو قبروں میں چلے گئے قرآن پڑھ پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان حجت تمام کرنے کے لیے کہے گا کیا کرتے جی؟ صبح سے لے کر شام تک کاروبار تھا، قرآن پڑھنے کی فرصت نہ ملی، کیا کرتے؟ کاش ہمیں پتا ہوتا تو قیامت کے دن اتنا غصہ دکھائے گا، قبر سے فرشتے مارتے میدان معاشر میں لے کے آئیں گے، کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ کی تیری عزت کی قسم ہے، اب سجدے کے علاوہ کوئی کام نہ کرتے، کہ اللہ اکبر، اب رکوع کے علاوہ کوئی کام نہ کرتے، اعلان خدا بندی ہوگا۔ سامنے دیکھو، مکے کا در یتیم اپنے اہل البیت کے درمیان میں کھڑا ہوگا، ادھر حسن و حسین کھڑے ہوں گے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، اما ام کلثوم، اما ام زینب، ماں خدیجۃ الکبریٰ، اما سودا، اما سودا، اما حفصہ، اما ام سلمہ، ساری ازواج مطہرات، اما عائشہ صدیقہ، ساری کھڑی ہوں گی۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا، او دیکھو اسے پہچانتے ہو کیا؟ وہ نہیں آیا تھا کیا؟ تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آیا تھا ڈرانے والا، الم یاتکم نذیر، آیا تھا ڈرانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، آیا تھا ڈرانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا ڈرانے والا، اپنے پر آئے کا غم کھانے والا، وہ آیا تھا ڈرانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا ڈرانے والا، والضحیٰ کے چہرے والا، وہ آیا تھا ڈرانے والا، الم نشرح کے سینے والا، لکا صدرک کے سینے والا، ورفعنا لکا ذکرک کی بلندیوں والا، وہ آیا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیا نہیں تھا ڈرانے والا؟ پھر وہ آیا تھا، کھرے کھوٹے کی پہچان بتلا کے گیا، وہ آیا تھا، دوست دشمن کے بارے میں بتلا کے گیا،
وہ آیا تھا فرما برداری اور نافرمانی کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا کفر اسلام کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا تجارت کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا ظالم اور مظلوم کا فرق بتلا کے گیا، وہ آیا تھا سود کا بتلا کے گیا، کاروبار کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا بے نمازی کا بتلا کے گیا، نمازوں کے سجدے کرنے والے کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا غیر روزے دار کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا روزے دار کے بارے میں بتلا کے گیا، وہ آیا تھا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے والوں کے بارے میں بتلا کے گیا، وہ آیا تھا زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں بتلا کے گیا، وہ آیا تھا نبی کے نیابت کے صدقے سر پہ بستر اٹھا کر اللہ اکبر کریا کریا گاؤں گاؤں دھکے کھانے والوں کا ایک مقام بتلا کے گیا، وہ آیا تھا اس کام کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں بتلایا گیا، وہ آیا تھا جس نے اپنی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنی خنبے کی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنے لباس کی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنے پیار اپنے کھانے کی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنے طعام کی پرواہ نہ کی۔ مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا رہبر دکھاؤ، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا پیشوا دکھاؤ، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا پیر دکھاؤ، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا ہادی عالم دکھاؤ، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا شافی معاشر دکھاؤ جس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور رخصتی کا وقت ہو، بیٹی کے سر پہ ہاتھ کھڑ کے کھڑا ہو، ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو، ادھر حضرت عقیل حضرت علی کا بھائی سامنے کھڑا ہو، سیدہ فاطمہ کی رخصتی لینے کے لیے کھڑا ہو، ادھر حضرت اسماء ام ایمن سر پر ہاتھ پھیر کے رسول اللہ کے سینے سے جدا کر کر حضرت عقیل کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ بھیجنے کو تیار کھڑی ہو۔ رحمت والے نبی نے روتے روتے بچی کی طرف دیکھا، سیدہ کی طرف دیکھا، پھر حضرت علی حضرت عقیل کی طرف دیکھا، فرمایا علی میں تیرے سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ فاطمہ جسے صبح شام فرشتے سلام کرتے ہیں، وہ فاطمہ اگر بھوک میں صدقہ کرے تو خدا کا قرآن آتا ہے، وہ فاطمہ جو راتوں کو سجدہ کرے خدا کا قرآن آتا ہے، وہ فاطمہ حسن حسین کی تربیت کرے خدا کا قرآن آتا ہے، وہ بیوی بن کے دکھائے خدا کا قرآن آئے، وہ بیٹی بن کے دکھائے خدا کا قرآن آئے، وہ ماں بن کے دکھائے خدا کا قرآن آئے۔ اے علی فاطمہ کی ڈولی لے کے جا رہا ہے، بتا میری فاطمہ کو کہاں رکھے گا؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بتلاؤں، علی کا تو مکان ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مثال مشہور ہے نا، پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنا دیکھو جی۔ وہ آیا تھا جس نے اپنا دیکھا ہی کوئی نہیں، وہ آیا تھا جو خود بدر کے میدان میں بیٹی رقیہ منو من مٹی کے نیچے جا رہی ہے، وہ آیا تھا خود مدینے میں لوگوں کے دروازے پہ دستک دے کر پیغام الوہیت سنا رہا تھا، اور اس کی بیٹی زینب مکے کی گلیوں میں تھپڑ کھا رہی تھی۔ وہ آیا تھا اللہ اکبر جو مدینے میں رہ کر رہبری کر رہا تھا، اس کا غلام عابر بن فہیرہ پہاڑوں کے دامن میں قرآن سناتے شہید ہو رہا تھا۔ بس اپنی بات کے اختتامی مراحل کی طرف لے کے آؤ، کون عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کا اعزاز جنت میں نہیں ملا، میدان معاشر میں نہیں ملا، پل صراط میں نہیں ملا، اللہ نے دنیا کی زندگی میں دکھایا۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، قبیلے والے مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، سچے دل سے ایمان لائے، ہمیں کچھ قرآن کے قاری دے دو۔ اللہ کے نبی یہ قرآن کے قاری جائیں گے، اپنی میٹھی آواز میں رس گھولتی آواز میں قرآن کی تلاوت سنائیں گے، ہمارے کلیجے نرم ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے قرآن کے قاری ساتھ بھیج دیے، ان میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ منافق تھے، کفر کے دل میں بات آئی، راستے میں صحابہ کا گھیراؤ کر لیا، کچھ کو شہید کر دیا، کچھ کو زخمی کر دیا، کچھ بچے رسول اللہ کی خدمت میں مدینے آ گئے، حضور کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کل کے حوالے کر دیا تھا، جو ہماری جان ہماری بوٹیوں کے مخالف بن گئے، دشمن بن گئے۔ حضور نے صحابہ کے جسموں سے خون رشتہ دیکھا، آپ نے فرمایا میرے یارو کیا بات ہے، میرا عامر بن فہیرہ کہاں ہے، میرا فلاں صحابی کہاں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک ایک کی جیسے جانور کی بوٹیاں کی جاتی ہیں، ایک ایک کر کے تیرے یاروں کو ایسے چھری نیزے تلوار سے کاٹ دیا گیا، لیکن ہم نے سب شہید دیکھے، کوئی ادھر درختوں کے سائے میں، کوئی پہاڑوں کے دامن میں کے سائے میں پڑا تھا، لیکن ایک تیرا
عامر بن فہیرہ ہم نے نرالا دیکھا جب اسے شہید کر دیا گیا، اس کے جسم سے روح نکل گئی، کچھ پہاڑ کے اوپر کی طرف سے لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں نیزے تلواری تھی، حضرت عامر بن فہیرہ کے پاس آئے، ہم زخمی حالت میں تھے، ہم نے چیخ کر کہا ہماری اس عامر بن فہیرہ کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے اس کا سر قلم کریں گے، کھوپڑی اس کی مغز باہر نکال لیں گے، پھر اس کی کھوپڑی میں ہم شراب ڈال کے پئیں گے، اس لیے اس کی آواز بڑی سونی تھی، اس کی آواز دل کو مو لیتی تھی، جب یہ قرآن پڑھا کرتا تھا ہمارے بچے ماؤں کی گودیں چھوڑ کے اس کے قدموں میں آ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا یہ پھر بتاؤ کیا ہوا؟ کہ کملی والے عامر بن فہیرہ کا سر قلم کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، ہوا کا جھونکا چلا، عامر بن فہیرہ کے جسم کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف لے گیا۔ کملی والے ہم دیکھتے رہے عامر بن فہیرہ کہاں؟ ہمیں عامر بن فہیرہ نظر نہ آیا۔ حضور آپ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ ہمارے عامر بن فہیرہ کو ہوا کہاں لے گئی؟ پیغمبر نے روتے روتے آسمان کی طرف یوں نگاہ اٹھائی، رونا تو کیا، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا، آنسوؤں کو صاف کیا، فرمایا میرے صحابہ تسلی رکھو، قرآن کے قاری کا اللہ اعجاز مجھے دکھا رہا ہے۔ فرمایا عامر بن فہیرہ کو جب لوگ اس کا سر کاٹنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، ہوا چلی، اس کے میت کو فرشتے اٹھا کے آسمانوں پر لے گئے۔ اللہ اکبر، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے جو لوگ جس زمین پہ شہید ہوئے ان کے دفن کا انتظام لوگ کر رہے ہیں، اور عامر بن فہیرہ کے دفن کا انتظام آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں۔ آج ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، لیلۃ القدر کی رات ہے، رونے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ آج وہ دینے کے لیے اپنی رحمت کو اس نے پہلے آسمان پہ بھیج دیا، ہم لینے کے لیے اپنے گھر سے مسجد میں نہیں آئے۔ ایک تو کرونا وائرس کا بہانہ تھا، لاک ڈاؤن کا بہانہ تھا، ہم نے کہا سونے پر سہاگا، ٹھیک ہے جی خدا را اب آپ حضرات یہاں سے جاؤ گے، یہ اجتماعی عبادت تھی، ہم نے یہ طریقہ بھی پورا کر لیا، اب گھر میں جاؤ میرے عزیزو، انفرادی عبادت کرنا، کم سے کم 2 نفل پڑھ لینا، تہجد کے وقت اٹھ کے روٹھے رب کو راضی کر لینا، خدا پاک کی قسم ہے رونا نہ ہے، رونے کی شکل بنا لینا، آنکھ سے آنسو نکال کے دکھا دینا۔ مسلمان تو کتنا بڑا قیمتی ہے، تو نے تو اپنے معیار کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ نے تجھے کتنا قیمتی بنایا، تیری ایک آنکھ کے آنسو اتنا قیمتی ہے، خدا پاک کی قسم ہے اس کے ڈر سے ہاتھ اٹھا کر ایک آنسو نکالنا تیرا کام ہے، اور تیرے پہاڑوں جتنے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیرنا خدا کا کام ہے۔ آپ حضرات سے عرض کروں گا جو اس قبرستان میں پڑے ہیں میرے عزیزوں، دائیں طرف سے لے کر بائیں طرف تک، یہاں سے لے کر باہر تک، کوئی بھی ایسا ہاتھ کھڑا کرے کہ میرا کوئی قبرستان میں نہیں گیا، کوئی اماں کو چھوڑ کے آیا، کوئی ابا کو چھوڑ کے آیا، کوئی دونوں کو چھوڑ کے آ گیا، کوئی بہن بھائی کو چھوڑ کے آیا، کوئی رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا، کوئی پیاری بیوی کو چھوڑ کے آیا، کوئی شیرخوار بچے کو چھوڑ کے آیا، کوئی جوان کو کنڈا دے کے چھوڑ کے آیا۔ آج میرے عزیزوں میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کر، انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، میں نمائندہ بن کے تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، اور لوگوں جیسے دسترخوان افطاری کا سجدہ ہے، تم روزے دار ہو بیٹھ جاتے ہو، غیر روزے دار تمہارا بچہ کیوں نہ ہو، تمہاری بہن کیوں نہ ہو، اسے بھی بٹھا لیتے ہو، آ جا تو بھی افطاری کر لے۔ آج میرے عزیزوں اپنی دعاؤں میں، اپنے نوافل کے سجدوں میں، اپنے قرآن کی تلاوت میں انہیں یاد کر لینا جو کل تمہارے یہاں تھے، کوئی مصلے پر تھا، کوئی مصلے کے پیچھے تھا، کوئی گھر کے باورچی خانے میں تھا، کوئی تمہاری انگلی پکڑ کے چلایا کرتا تھا، کوئی تمہیں دکان پہ خرچی دیا کرتا تھا، کوئی تمہارا بیگ کندھے پر اٹھا کے چھوڑ کے آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، منو من مٹی کے نیچے چلے گئے۔ آج اپنی دعاؤں میں انہیں خصوصاً یاد رکھنا، نام لے لے کے، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اللہ میری امی کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما دے، میرے بہن بھائی کی مغفرت فرما دے۔ وہ کہتا ہو میرے بندے آ تو صحیح، خالی جھولی لانا تیرا کام ہے، رحمتوں اور اپنی کرم نوازی سے تیری خالی جھولیوں کو بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، میں آپ حضرات سے آج کچھ مانگنے کے لیے آیا، آپ حضرات سے جیسے ہر سال مانگتا ہوں آج بھی ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہوں۔ عید المبارک کا دن آ رہا ہے، عید الفطر کا دن ہے، عید الفطر سے پہلی والی چاند رات پورے مہینے کی محنت کا اللہ سے انعام لینے کا دن ہے میرے عزیزو۔ جیسے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر 21ویں 23ویں برکتوں والی رات ہے،
جس رات چاند نظر آتا ہے وہ ساری راتوں کی سردار ہے، اس رات ہم عبادت نہیں کرتے، خدا را اعتکاف والے اپنے گھر جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاؤ، پھر دوبارہ آ جاؤ، یا گھر کے کسی کونے میں زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر روٹھے رب کو راضی کر لو۔ خدا پاک کی قسم، جس مالک کی مزدوری کر کے مزدوری مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، اس مالک کی مزدوری کر کے مزدوری مانگو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مانگو گے نا اپنے رب سے، آخری رات بھی مانگنا ہے۔ حالات کے پیش نظر بہت سالوں سے اس مسجد کی ترتیب تھی، وہ ترتیب یہ کہ آپ حضرات کی ضیافت، آپ کی سحری کا انتظام ہوتا تھا، لیکن ملکی حالات ہیں، مجبور ہیں، کچھ انتظامیہ کا پریشر، اجازت ملی نہیں ملی، چلو اتنی مہربانی کھلے عام اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دے دیا۔ انشاءاللہ زندگی بھی باقی رہی تو یہ بہاریں انشاءاللہ ساری سال چلتی رہے گی۔ دعا کے بعد میرے بھائی شیرنی مٹھائی تقسیم ہوگی۔ آپ لوگوں نے پورا قرآن سنا، بہت عزت کے قابل لوگ ہو، آپ کا منہ میٹھا کرایا جائے گا، ضیافت کی جائے گی مشروبات سے، پھر اس کے بعد دعائیں لیتے دعائیں دیتے اپنے گھروں کی طرف جاؤ۔ پھر گھر کے اندر جا کر سونا نہیں ہے، مصلی بچھا کے رونا ہے، کیا پتہ کون سے لمحے اس کی رحمت کا دریا جوش مارے اور ہمارے اوپر برسنے لگ جائے۔ آج میرے عزیزو اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے، 10-11 سال تو مجھے ہو گئے اور آپ بھی بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں چہرے خالی خالی ہیں۔ آج حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کر لو۔ کب تلک میرے بھائی، کب تلک؟ مرے نا تو مارے جائیں گے، ماریں گے لوگ، جیسے کرونا وائرس میں موت تو اللہ کی طرف سے، لیکن ذریعہ بن پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ ان اجڑے چہروں کو آباد کر لو۔ بے شک یہ چہرے خوبصورت ہیں، لیکن بے شک یہ آنکھیں شرمگین ہیں، لیکن سنت رسول نہیں، اس پر حضور علیہ السلام کی مبارک سنت نہیں۔ آج مدینے والے سے کہہ دو، اللہ سے کہہ دو مدینے سے جو ٹھنڈی ہوائیں چلیں ان کا جھونکا ہمارے چہرے پر ڈال دے تاکہ ہمارے چہرے پہ نبی کی سنت سج جائے۔ رکھو گے میرے بھائی؟ ارادہ کرتے ہو سارے؟ رکھو گے نا انشاءاللہ؟ اور اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے، دعا اس وقت قبول ہوتی ہے کب انسان دکان سے گھر آتا ہے نا اور آ کے بھی کہتی روٹی کھا لو، کہتا ٹھہر جا میں نے تاری لان دے۔ دکان والے کپڑے بدلتا ہے، کیا روٹی دکان والے کپڑوں میں نہیں کھا سکتا؟ بدلتا ہے، باتھ روم جائے گا، نہائے گا، پھر پتلا سا کرتا اور تہمت کا اب لے کے روٹی کھانے کا مزہ آئے گا۔ اللہ بھی کہتے ہیں جو دل کے اندر بغض کے پہاڑ ہیں گرا دے، بھائی سے ناراضگی معاف کر دے، اولاد سے ناراضگی معاف کر دے، بہن کے بیڑے پہ چڑھ کے نہیں گیا فون کر دے، انشاءاللہ صبح تیرے دروازے پر عیدی لے کے آ رہا ہوں۔ پھر میرے بھائیو عزیزو دوستو بزرگو اللہ اکبر، پھر سچی توبہ کرے کہ بس جڑی ہوگی جاندی کر، پھر اس کے سامنے بیٹھ کے مانگ، تجھے مانگنے میں مزہ آئے گا، اسے دینے کے اندر مزہ آئے گا۔ میرے عزیزو اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو اور سارے مل کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا سنانا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔